ناظرین کرام السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ خالق کائنات کا سورۃ توبہ میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ نے مومنین کی جانوں اور مومنین کے مالوں کو جنت کے عوض میں خرید لیا ہے۔ یعنی اللہ نے مومن کی جان کو بھی خرید لیا ہے اور مومن کے مال کو بھی خرید لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے جان کے سلسلے میں بھی آداب مقرر کیے ہیں اور مال کے سلسلے میں بھی آداب مقرر کیے ہیں، تاکہ جان و مال کا مصرف مرضی پروردگار کے مطابق ہو۔ چونکہ وہ خریدار ہو چکا ہے، خرید چکا ہے، لہٰذا جان بھی اللہ کی مرضی کے مطابق بسر کرنی ہے اور مال کا مصرف بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے۔ مال حاصل بھی کیا جائے اللہ کی مرضی کے مطابق، چونکہ خدا خریدار ہے تو اب جان کو بھی اتنی پاکیزہ بنانا ہوگا کہ خدا خریدار ہو سکے، خدا خرید سکے، اور مال کو بھی اتنا پاک و پاکیزہ بنا کر رکھنا ہوگا کہ خدا اس کا خریدار ہو سکے۔ جیسے جناب خدیجہ کی دولت ہے کہ پروردگار عالم نے خدیجہ کی دولت کو اپنی ذات سے نسبت دی ہے۔ تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم جان و مال کو اس انداز سے بسر کریں اور مال کا خرچ کریں یا مال کو حاصل کریں کہ وہ اللہ کی خریداری کا ذریعہ بن سکے، اور اس کے عوض میں اللہ نے جنت دی ہے۔ جان اور مال خرید کر کے مومن کی جان و مال کی قیمت جنت لگائی ہے۔ اب دیکھیے مال کے سلسلے میں آج تھوڑی سی گفتگو ہوگی، اس کے بعد پھر انشاءاللہ زندگی کیسے بسر کرنی ہے اور آداب اسلامی کیا ہیں زندگی بسر کرنے کے، وہ سلسلہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آج مال کیسے حاصل کیا جائے، کس طریقے سے حاصل کیا جائے اور رزق ہے کیا چیز، تھوڑی سی گفتگو اس موضوع پہ ہو جائے۔ سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3 ملاحظہ فرمائیں، اس میں پروردگار عالم کا ارشاد ہو رہا ہے کہ اور جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جس کا خیال بھی نہیں ہوتا۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ رزق بھی وہی دیتا ہے، زندگی بھی وہی دینے والا ہے۔ یعنی اسی کی جان بھی ہے، اسی کا مال بھی ہے، لیکن مومن سے خرید رہا ہے اور خرید کے جنت قیمت میں لگا رہا ہے، اس کی قیمت جو ہے جنت پیش کر رہا ہے۔ تو اب کہہ رہا ہے کہ اللہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے خدا نجات کی راہ پیدا کرتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جس کا خیال بھی نہیں ہوتا، گمان بھی نہیں ہوتا، اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ رزق کہاں سے ملے گا۔ مگر اس کا غلط فائدہ لوگوں نے اٹھایا کہ جب اللہ رازق ہے اور رزق دیتا ہے تو کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، محنت و مشقت کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ گھر میں بیٹھے رہتے ہیں کاہل بنے ہوئے۔ اسلام میں ایک کاہل انسان سے، ناکارے انسان سے زیادہ، نکمے انسان سے زیادہ بدتر کوئی دوسرا انسان ہے ہی نہیں۔ اسلام نے کاہل انسانوں کو بہت گری ہوئی، حقیر اور ذلیل نگاہوں سے دیکھا ہے۔ علی ابن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو مولا نے مجھ سے پوچھا کہ مسلم نے کیا کیا، عمر ابن مسلم نے کیا کیا۔ یعنی عمر ابن مسلم ایک صحابی ہیں، گویا مسلمان ہیں، اور انہوں نے اس آیت کا غلط فائدہ اٹھایا یا غلط سمجھا بہرحال اس آیت کو کہ اللہ ایسی جگہ سے روزی دے گا کہ جس کا گمان بھی انسان نہیں کرے گا، تو رازق تو پروردگار ہے ہی ہے، محنت و مشقت کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ تو علی ابن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو مجھ سے امام نے پوچھا کہ عمر ابن مسلم نے کیا کیا، تو میں نے عرض کیا کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں، وہ تجارت کو ترک کر کے عبادت میں مشغول ہو گیا۔ یعنی جو کام کرتا تھا، محنت و مشقت کرتا تھا، تجارت بزنس کرتا تھا، وہ سب چھوڑ کر کے گھر میں گوشہ نشین ہو کر کے ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ امام نے فرمایا وائے ہو اس پر، کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ بیکار آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی؟
بعض اصحاب رسول جب یہ آیت نازل ہوئی زمانے رسول میں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو بعض اصحاب رسول نے اپنے اپنے گھروں کے دروازوں کو بند کر دیا اور عبادت میں مشغول ہو گئے، دن رات بس عبادت، اللہ کی عبادت، مصلی پہ اللہ اللہ کر رہے ہیں، اور کام دھام سب چھوڑ دیا، ان کوئی کام نہیں کرتے تھے، جو محنت و مشقت کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، سب کام چھوڑ دیا، گھروں میں اپنے آپ کو بند کر لیا، گوشہ نشین ہو گئے اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ جب یہ بات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ ان کے پاس خود گئے، آپ دیکھیے بلوایا نہیں، یہ اتنا اہم معاملہ تھا کہ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے پاس گئے اور جا کے دریافت کیا کہ کون سی چیز تمہارے اس عمل کا باعث بنی کہ تم اپنے کاروبار چھوڑ کر کے گھر میں بیٹھ گئے ہو اور مصلی پر صرف دن رات اللہ اللہ کر رہے ہو، اس عمل کا باعث کیا بات بنی؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، جب خدا نے ہمارے رزق کی ذمہ داری لی ہے تو ہم عبادت میں مشغول ہو گئے۔ دیکھیے عبادت صرف مصلی پر بیٹھنے کا نام نہیں ہے، بے شک وہ ضروری ہے، وہ بھی عبادت پروردگار عالم نے جو رکھی وہ ضروری ہے، لیکن سارا کاروبار چھوڑ کر کے اور اس کے بعد صرف مصلی پر بیٹھ کے تسبیح میں اللہ 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 کرتے رہنا، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام وہ ہے کہ جو زندگی کی ہر سانس کو عبادت دیکھنا چاہتا ہے، زندگی کے ہر عمل کو عبادت دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ کاروبار میں مصروف ہوں وہ عبادت ہو، آپ کھیتی باڑی میں مصروف ہوں وہ عبادت ہے، آپ بزنس کر رہے ہوں وہ عبادت بن جائے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہماری مرضی کے مطابق زندگی بسر کرو تاکہ تمہاری زندگی کا ہر لمحہ، تمہاری زندگی کا ہر عمل، ہر سانس تمہاری عبادت بن جائے۔ تو اب انہوں نے یہ غلط سمجھا کہ جب اللہ رزق کا وعدہ کر چکا ہے تو ہمیں اس کے سلسلے میں کوئی محنت و مشقت کی ضرورت نہیں، بس ہمارا کام یہ ہے کہ جو خدا رزق ہمیں دے رہا ہے، دینے کا وعدہ کیا ہے، بس جانماز بچھا کر، مصلی بچھا کر کے اللہ اللہ کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بھی ایسا کام کرے گا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، اس کی دعا مستجاب نہیں ہوگی۔ پھر ایک بار ذہن میں رکھ لیے، اس کا یہ مطلب نہیں کوئی چیز چھوڑنا نہیں ہے کہ کاروبار کے لیے عبادت ہی چھوڑ دیں، نہیں، عبادت کا جو وقت ہے اس میں عبادت کریں، کاروبار کا جو وقت ہے اس میں کاروبار کریں، ہر چیز کا جو وقت مقرر ہے اس وقت کے پیش نظر اس کام کو آپ انجام دیں۔ تو نبی فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ ضروری ہے کہ رزق کی تلاش میں نکلو، رزق کی تلاش میں نکلو، ڈھونڈو رزق، محنت کرو، کوشش کرو، کاوش کرو۔ عزیزان گرامی، اس میں شک نہیں کہ خدا نے مومنین کے رزق کی ذمہ داری اپنے ذمے لے رکھی ہے، اور خالی مومن کیا تمام بندوں کے رزق کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ فرعون کو وہ رزق دے رہا ہے، اور اسی لیے جناب موسیٰ نے جب یہ کہا بھی کہ پروردگار یہ فرعون خدا بنا ہوا ہے، اس کا رزق بند کر دے، اسے خود ہی خدا یاد آ جائے گا، تو خدا نے آواز دی کہ موسیٰ وہ بھول گیا ہے کہ میں اس کا خدا ہوں، میں کیسے بھول جاؤں کہ وہ میرا بندہ ہے۔ تو بہرحال رزق کی ذمہ داری خدا نے ضرور لی ہے، لیکن وہ رزق اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک انسان کوشش نہ کرے۔ دیکھیے جناب ہاجرہ جو پہاڑی پہ گئی تھی جناب اسماعیل کے لیے پانی کی تلاش میں، وہ بھی اس پہاڑی سے اس پہاڑی پر، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، اس پہاڑی سے اس پہاڑی، اس پہاڑی سے اس پہاڑی پہ 7 مرتبہ آئی گئی ہے، اور تب پانی کا چشمہ جاری ہوا ہے۔ اگر اللہ کو معجزے سے پانی کا چشمہ جاری ہی کرنا تھا تو یہ پیاس کے عالم میں گویا جو اتنی مشقت برداشت کی ہے، اس کا موقع ہی کیوں دیا؟ اللہ نے پہلے ہی چشمہ دے دیا ہوتا، لیکن اللہ نے کہا نہیں، ہم بغیر کوشش کے نہیں دیتے ہیں۔ یوں تو ہم رازق ہیں، ہم کسی بھی اعتبار سے دے سکتے ہیں، مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بندہ کوشش کرے، تو وہ اپنا رزق محنت کر کے، کوشش کر کے حاصل کرے۔ اور اسی لیے جناب ہاجرہ نے جو وہ عمل کیا تھا، وہ آج بھی اس عمل کا نام سعی ہے، سین عین اور یہ سعی کے معنی کوشش ہے۔ تو جب جناب ہاجرہ کو بغیر سعی کے اس نے گویا پانی نہیں دیا، تو ہم آب و دانہ کا انتظار اگر کاہل بن کر کے، سست بن کے، گھر میں بیٹھ کے گوشہ نشین ہو کر کے اور تعویذ اور دعا کے ذریعے حاصل کرنا چاہیں تو بے شک دعا وغیرہ کے ذریعے ملے گا، لیکن رسول خود کہہ رہے ہیں کہ جو ایسا بیٹھے گا اس کی دعا، جو ایسا کرے گا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ وہ یہ نہ فریاد کرے کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں اور اللہ قبول نہیں کر رہا ہے۔ دین مقدس اسلام جو دین ہے، اس میں رزق حلال کی اہمیت بیان کی گئی ہے، اور اس قدر اہمیت بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص
مال حلال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جاتا ہے تو اسے شہید کا مرتبہ ملتا ہے۔ اپنے مال حلال کی حفاظت میں اگر وہ مارا جاتا ہے تو اسے شہید کا مرتبہ ملتا ہے، شہید کا درجہ ملتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے تو وہ شہید ہے۔ کتاب کا نام ہے تحف العقول، صفحہ 44۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبادت 7 قسموں پر مشتمل ہے، عبادت 7 قسموں پر مشتمل ہے، جن میں سے افضل ترین عبادت رزق حلال حاصل کرنا ہے۔ رزق حلال، رزق حرام نہیں، رشوت والا نہیں، چوری والا نہیں، بے ایمانی والا نہیں، رزق حلال۔ رزق حلال کے لیے کوشش کرنا، محنت کرنا، مشقت کرنا، اور یہ بھی ہے کہ اس رزق حلال، یہ بھی روایتیں ہیں کہ اس رزق حلال کی کاوش اور کوشش میں اگر انسان مر جائے تو اس کی موت بھی شہادت کا درجہ رکھتی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا پسند کرتا ہے کہ اپنے بندوں کو رزق حلال کے حاصل کرنے میں تھکا ہوا دیکھے، یعنی اتنی محنت کرے، اتنی مشقت کرے بندہ کہ تھکا ہوا چہرہ نظر آئے۔ خدا ایسے چہرے کو پسند کرتا ہے، خدا ایسے بندے کے جسم کو پسند کرتا ہے جو رزق حلال کی کوشش اور کاوش میں تھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ تھک جائے انسان، اس تھکن کا مرتبہ کیا ہے یہ خدا ہی جانتا ہے۔ تو بہرحال مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کا بھی ارشاد ہو رہا ہے رزق حلال کے سلسلے میں کہ جو شخص 40 دن رزق حلال کھائے تو خدا اس کے دل کو نورانی کر دیتا ہے۔ تحف العقول، صفحہ 44۔ ایسے ہی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہو رہا ہے کہ بیٹے کا باپ پر یہ حق ہے کہ اسے لکھنے، تیرنے اور تیر اندازی کی تعلیم دے۔ مقصد یہ ہے کہ تیرنے اور تیر اندازی، اب جس دور میں جو ہنر زندگی کی حفاظت کے لیے ضروری ہو، اس ہنر سے اپنی اولاد کو آگاہ کرنا ضروری ہے۔ تو نبی فرماتے ہیں کہ اسے لکھنے، تیرنے اور تیر اندازی کی تعلیم دے اور حلال غذا کھلائے، اس لیے کہ حرام غذا کھلائے گا تو بچے کے ذہن پہ اچھے اثرات مرتب نہیں ہوں گے، اس کے خیالات اچھے نہیں ہوں گے، اس کی فکر اچھی نہیں ہوگی، اس کی سوچ اچھی نہیں ہوگی، وہ زندگی کی صحیح رفتار نہیں اختیار کر سکے گا، رزق حرام اس کے قدموں کی زنجیر بن جائے گا۔ نیز روایت میں آیا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت، بڑی اہم روایت ہے، اسے آپ غور سے سنیے، کہ روز قیامت انسان کو اس وقت تک آگے نہ بڑھنے دیا جائے گا جب تک کہ اس سے 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ روز قیامت 4 باتوں کا سوال ہوگا تب بندہ آگے بڑھ سکے گا۔ پہلا کیا ہے؟ عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ جو ہم نے زندگی دی تھی، اس زندگی کو کہاں بسر کیا۔ کیوں سوال ہوگا؟ اس لیے کہ اللہ نے اس زندگی کو خریدنے کا وعدہ کیا ہے کہ ہم نے اس زندگی کو خریدا ہے، تو اب یہ زندگی تم نے کہاں بسر کی، وہ اسے حق حاصل ہے۔ دوسری کیا؟ جوانی کے بارے میں، کہ اس جوانی کو کہاں گزارا۔ بہت خوش نصیب ہے وہ افراد کہ جو اپنی جوانی کے ایام خدا کی عبادت میں بسر کرتے ہیں۔ چنانچہ بڑی اہم روایت وہ ہے کہ جب مولا کائنات کی شادی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے ہوئی تو دوسری صبح، یعنی شادی کی پہلی رات جو گزری ہے، تو دوسری صبح مولا کائنات کی خدمت کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور عجیب سوال کیا، کہا علی بیوی کیسی ملی؟ دیکھیے، بیٹی کا باپ داماد سے کبھی یہ سوال نہیں کر سکتا کہ بیوی کا، دوست احباب سوال کرتے ہیں لیکن بیٹی کے باپ کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ داماد سے یہ سوال کرے کہ بیوی کیسی ملی۔ لیکن رسول کو اپنی ذات پہ اعتماد ہے، اپنی اولاد پہ اعتماد ہے، اپنی ذریت پہ اعتماد ہے۔ پوچھ رہے ہیں کہ علی بیوی کیسی ملی؟ ایک شب، یعنی شادی کی پہلی شب گزری ہے اور صبح کو رسول یہ سوال کرتے ہیں اور مولا علی کہتے ہیں کہ میں نے فاطمہ کو اللہ کی عبادت میں بہترین مددگار پایا۔ تو اب مقصد یہ ہے کہ جوانی کہاں گزری، اس کے متعلق سوال ہوگا۔ اسی طریقے سے مال کے بارے میں، تیسرا نمبر مال کے بارے میں کہ اسے کہاں سے حاصل کیا اور کیسے خرچ کیا۔
یعنی صحیح طور پہ حاصل کیا کہ چوری سے، بے ایمانی سے، رشوت سے، مکان عالی شان رشوت کے پیسوں سے بنوا لیا اور لکھ دیا ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کے رب، یہ اللہ کا، یہ رب کا فضل ہے، تو سوال ہوگا مال کے متعلق کہ کہاں سے حاصل کیا، کہاں خرچ کیا۔ اور چوتھا سوال جو سب سے اہم ہوگا، فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت کی محبت کے بارے میں، چوتھا سوال جو اہم ترین سوال ہے وہ ہم اہل بیت کی محبت کے بارے میں، کیوں؟ اللہ نے محبت اہل بیت کو اجر رسالت قرار دیا ہے، لہٰذا سوال ہوگا کہ اہل بیت سے مودت کا حق ادا کیا یا نہیں۔ مال حلال کمانے اور اسے اپنی اولاد کو کھلانے کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ اولاد کو خود بھی مال حلال کھاؤ، رزق حلال کھاؤ، اور اولاد کو بھی رزق حلال دو، اس کی بہت تاکید کی گئی ہے، اس لیے کہ انسان کی دنیا اور آخرت کی بدبختی کا ایک سبب رزق حرام ہے۔ انسان کی بد نصیبی کا، کمال تک نہ پہنچنے کا، سعادت نہ حاصل کرنے کا، خوشبختی نہ حاصل کرنے کا، آخرت کے گھاٹے کا ایک عظیم ترین سبب جو ہے وہ مال حرام ہے۔ اس لیے کہ مال حرام جس طریقے سے بخار زبان کی لذت کو خراب کر دیتا ہے اور رزق کا پتہ نہیں چلتا، غذا کا پتہ نہیں چلتا کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے، ایسے ہی مال حرام ذائقہ خراب کر دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کو خدا کی عبادت میں لطف نہیں آتا اور عمل کی لذت نہیں ملتی، نصیحت کی لذت نہیں ملتی، اس لیے کہ مال حرام نے ذائقہ خراب کر دیا ہے زندگی کا۔ حرام مال کھا کر عبادت بجا بھی لائے تب بھی وہ اس عبادت کی لذت کو حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ایسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حرام مال کھا کر کی جانے والی عبادت ریت کے اوپر کھڑی کی گئی عمارت کے مانند ہے، یعنی ریت پر جیسے عمارت قائم کی گئی ہو، یا کہا گیا ہے کہ پانی کے اوپر کھڑی گئی عمارت ہے، یعنی ایسی عبادت کا کوئی اعتبار نہیں، کسی وقت بھی شیطان اس عمل کو ضائع کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ جب کسی کے پاس مال حرام آتا ہے تو نہ اس کا حج قبول ہوتا ہے، نہ عمرہ، اور نہ ہی صلہ رحم۔ امالی شیخ توسی صفحہ 680۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حرام کی کمائی اولاد پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ انسان کا خون جب حرام سے بنتا ہے تو جو نطفہ قرار پاتا ہے اور نسل عالم وجود میں آتی ہے، اس نسل تک پہ مال حرام کا اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے لوگ شکوہ کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں کہ ہماری اولاد نالائق نکل گئی، اپنی نالائقی پہ غور نہیں کرتے کہ ان کی تربیت کیسی کی ہے، ان کو رزق کیسا دیا ہے، انہیں کھلایا کیسی غذا ہے۔ تو حرام کمائی اولاد پہ اثر رکھتی ہے۔ جب کوئی انسان حرام کھا کر بیٹھا ہو تو اس پر نصیحت نہیں اثر کرتی اور نہ ہی کسی بڑے کی بات اثر کرتی ہے۔ حل یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جب کربلا کے میدان میں نصیحت کی ہے اپنے خطبے میں اور لوگوں پہ اثر نہیں ہوا، تو امام نے فرمایا کہ تم کیسے میری بات پر توجہ کرو گے جب کہ تمہارے پیٹ مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ سوچئے جب مال حرام سے پیٹ بھرا ہوا ہو تو امام حسین علیہ السلام کی نصیحت کا اثر نہیں پڑتا، سردار جوانان جنت نواسے رسول فرزند رسول کا اثر نہیں ہوتا، ان کی زبان کا اثر مال حرام کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذائقہ چھن گیا ہے، لذت چھن گئی ہے، اثر احساس چھن گیا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ ہم لوگوں کی نصیحت کا یا لوگوں کی نصیحت کا ہم جیسے لوگوں کے اوپر کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم اس جان کو اس لائق بنانا چاہتے ہیں کہ واقعی اس کا خریدار خدا ہو، اور مال کو اس لائق بنانا چاہتے ہیں کہ واقعی خدا ہو، تو آداب اسلامی کے متعلق ہم جان بھی بسر کریں اور مال بھی حاصل کریں، اور مال کا خرچ بھی آداب اسلامی کے مطابق کریں۔ فقط والسلام، خدا حافظ، فی امان اللہ۔ نبا فاؤنڈیشن 5 سال سے لگاتار قرآنی و اسلامی علوم کی نشر و اشاعت میں مشغول ہے۔ گزشتہ 5 برسوں سے یہ فاؤنڈیشن مختلف قرآنی اور اسلامی سرگرمیوں میں مصروف ہے۔ 1. نبا قرآنی میگزین، نوجوانوں کے لیے ایک نفیس اور کلرفل میگزین جو صرف قرآنی علوم سے سرشار ہے۔ قرآنی معلومات، قرآنی معمے، قرآنی شخصیات کا تعارف، قرآنی لطیفے اور قرآنی اشعار وغیرہ اس میگزین میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ 2. حوزہ علمیہ معصومہ قم،
طالبات کے لیے جامعۃ الزہرا ایران کے کورس کے مطابق ام المقدسہ سے فارغ التحصیل معلمات کے ذریعے شہر لکھنؤ میں کلاسز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ 3. کالج کی طالبات کے لیے سنڈے کلاسز کا انعقاد۔ 4. آن لائن دینی کلاسز، مختصر مدت آن لائن کلاسز کا 3 ماہی پیکج جس میں قرآن مع تجوید، احکام، اخلاق اور تاریخ و عقائد جیسے موضوعات پر کلاسز رکھی جاتی ہیں۔ 5. سمر کلاسز، کالج اور یونیورسٹی کی طالبات کے لیے مختلف جگہوں پر 15 روزہ دینی کلاسز کا اہتمام جس میں علوم قرآن، عقائد، تاریخ اور روزمرہ کے مسائل وغیرہ کے کلاسز منعقد ہوتے ہیں۔ آپ بھی اس تعلیمی قافلے میں شریک ہو کر ادارے کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ نبا فاؤنڈیشن، کربلا سرفراز گنج، لکھنؤ۔